السلام علیکم دوستو، آج سے تقریباً 1300 برس پہلے کی بات ہے۔ عرب سرزمین پر ایک ایسا نوجوان جرنل پیدا ہوا جس نے تاریخ کے رخ بدل دیے، جس نے محض 17 سال کی عمر میں وہ کارنامے انجام دیے جو دنیا کے بڑے بڑے جرنیلوں کے لیے خواب ہوا کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں محمد بن قاسم کی۔ یہ وہی محمد بن قاسم ہے جسے آج آپ اور ہم فاتح سندھ کہتے ہیں۔ بھائیو، بات شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سچ کا ساتھی بنیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ محمد بن قاسم کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا جو طائف کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ محمد بن قاسم نے بچپن میں ہی گھڑ سواری، تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی اور کم عمری میں اپنی ذہانت سب پر واضح کر دی۔ جب حجاج بن یوسف نے، جو ایک عمومی خلافت کا گورنر تھا، ایک طاقتور گورنر تھا، اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اپنی فوج میں دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جنرل، یہ لڑکا دنیا میں بڑے کارنامے ضرور انجام دے گا۔ بھائیو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیوں کیا؟ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ عرب تاجر تجارت کی خاطر سری لنکا اور ہند کی بندرگاہوں تک آیا کرتے تھے۔ جب یہ تجارتی بحری بیڑے سندھ کی بندرگاہوں سے گزر رہے تھے تو سندھ کے کچھ لٹیرے لوگوں نے ان پر حملہ کیا، مسلمان عورتوں بچوں کو قید کر لیا۔ جب یہ بات حجاج بن یوسف کو ان کی انفارمیشن میں آئی تو انہوں نے راجہ دہر کے نام ایک خط لکھا۔ انہوں نے کہا ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے، جن میں معصوم بچے اور عورتیں ہیں، ان کو فوراً رہا کیا جائے۔ مگر راجہ دہر جو اس وقت کے سندھ کے حکمران تھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو مہم کا حکم دے دیا۔ محمد بن قاسم صرف 6000 کی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی مقامی حکمرانوں نے ان کا مقابلہ کیا لیکن وہ سب ہار گئے۔ آخرکار محمد بن قاسم کی فوج دیبل کے ساحلی شہر کے قریب جا پہنچی۔ یہاں پہلی بڑی جنگ لڑی گئی۔ دیبل کا قلعہ مضبوط تھا لیکن محمد بن قاسم نے مجنیکوں سے حملہ کیا۔ ایک بڑی مجنیک جسے عرس کہا جاتا تھا قلعے پر برسائی گئی۔ آخرکار قلعہ ٹوٹ گیا اور دیبل فتح ہو گیا۔ یہ سندھ میں اسلام کا پہلا قدم تھا۔ دوستو، اب محمد بن قاسم کا اس جنگ کے بعد اصل امتحان باقی تھا۔ محمد بن قاسم کے پاس سپاہیوں کی تعداد کم تھی مگر نوجوان ان کے پاس سپاہی تھے، جبکہ راجہ دہر کے پاس بڑی فوج اور ہاتھیوں کی بھی ایک زبردست بریگیڈ تھی۔ راجہ دہر اس مرتبہ پوری طاقت کے ساتھ محمد بن قاسم کے سامنے آیا۔ جنگ شروع ہوئی تو راجہ دہر نے اپنے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آگے بڑھا لیکن محمد بن قاسم کی حکمت عملی نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں کے آنکھوں پر تیر برسائیں۔ ہاتھی بھدک گئے، راجہ دہر کی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ اس دوران محمد بن قاسم نے ایک زوردار حملہ کیا، راجہ دہر مارا گیا اور سندھ کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ دوستو، محمد بن قاسم صرف سندھ کا فاتح نہیں تھا بلکہ وہ ایک بہترین منتظم بھی تھا۔ انہوں نے سندھ میں امن قائم کیا، ہندوؤں کو ان کی عبادت کرنے کی فل اجازت دی گئی، جزیہ مقرر کی گیا تاکہ زبردستی ہندوؤں کو مسلمان نہ بنایا جائے۔ ان کی یہ انصاف پرستی دیکھ کر وہ پورے سندھ کا ہیرو بن چکا تھا۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کیونکہ سندھ سے ہندوستان میں اسلام داخل ہوا۔ بھائیو، آج جو بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان میں تمام مسلم آبادی ہے، بنگلہ دیش میں تقریباً 18 کروڑ، جبکہ انڈیا میں 22 کروڑ اور پاکستان میں 25 کروڑ، یہ 75 کروڑ کے قریب بنتی ہے۔ یہ ساری مسلم آبادی آپ یہ کہہ سکتے ہیں محمد بن قاسم کی آمد کی وجہ سے ہوئی۔ یہ وہی محمد بن قاسم ہے، وہی طائف کا لڑکا ہے، وہی طائف جس کے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ انہی بستیوں سے نکلا ہوا یہ لڑکا، طائف سے نکلا ہوا یہ لڑکا نوجوان، اس کی آمد کی وجہ سے آج برصغیر آباد ہے۔ برصغیر میں اسلام کی آوازیں گونجتی ہیں، یہاں 5 وقت اذانیں دی جاتی ہیں،
اتنی بڑی مسلم آبادی یہاں ہے برصغیر میں، دنیا کے تمام ممالک سے سب سے زیادہ مسلم پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں بستے ہیں۔ یہ سب اس طائف سے آئے ہوئے لڑکے محمد بن قاسم کی وجہ سے ہے۔ لیکن افسوس، طریق میں اس ہیرو کا انجام بڑا دردناک ہوا۔ حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد اس کے دشمنوں نے محمد بن قاسم کے خلاف سازشیں کی۔ خلیفہ نے اسے واپس بلایا اور ظلم یہ ہوا کہ اتنے بڑے فاتح کو قید کر کے شہید کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ دوستو، آپ تصور کریں، اس 17 سالی لڑکے نے دنیا میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ ان کی وجہ سے کروڑوں خربوں لوگ مسلمان ہوئے۔ آج تمام نوجوانوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ بھی محمد بن قاسم کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ آج ہم نے آپ کو مختصر سی محمد بن قاسم کی ہسٹری، بایوگرافی آپ کو دکھائی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ دوستو، اگر آپ نے طارق بن زیاد کی ہسٹری نہیں دیکھی تو آپ یہاں ٹچ کریں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عظیم جنرل خالد بن ولید کون تھا تو پھر یہاں دیکھیں۔